شادی کے بعد سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسا حنا نے سوچا تھا۔ جس دنیا کو چھوڑ کر وہ آئی تھی وہی دنیا اب اسے طعنے دے رہی تھی۔ اخباروں میں اس کی تصویر چھپی تھی، امیر گھر کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی۔ لوگ ہنس رہے تھے، کوئی اسے بیوقوف کہہ رہا تھا تو کوئی اس کے پیار کو گلتی۔ لیکن حنا جانتی تھی جس انسان کے ساتھ اس نے شادی کی ہے وہ صرف ڈرائیور نہیں ہے، وہ اس کا سکون ہے۔ نئی زندگی بہت چھوٹی تھی، ایک پرانا سا کیمرہ، تھوڑا سا سامان اور ڈھیر ساری محنت۔ وہ لڑکا دن رات کام کرتا تھا، کبھی ٹیکسی چلاتا، کبھی گودام میں کام کرتا تو کبھی رات بھر جاگ کر حساب لگاتا۔ حنا ہر روز سوچتی، جس دنیا قریب سمجھ رہی ہے اس کے اندر اتنا آتم سمان کیسے؟ ادھر حنا کے پتا غصے میں تھے، انہوں نے رشتہ توڑ دیا، کمپنی میں اعلان کر دیا کہ اب حنا ان کی بیٹی نہیں۔ لیکن اصلی سچ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ جس ڈرائیور کو سب نیچا سمجھ رہے تھے وہ اصل میں ایک گپت بزنس مین سامراج کا مالک تھا۔ اس نے جان بوجھ کر امیری چھوڑی تھی۔ حنا کا پیار اسے پھر سے مضبوط بنا رہا تھا۔ ایک دن حالات بدلنے لگے۔ حنا کے پتا کی کمپنی اچانک بھاری گھاٹے میں چل گئی۔ کورٹ میٹنگ، نویس قرض، سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ تبھی ایک انجان کمپنی سامنے آئی اور کچھ ہی گھنٹے میں ڈوبتی کمپنی کو سنبھال لیے۔ کسی کو پتا نہیں تھا یہ مدد کون کر رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد سچائی سامنے آتی ہے۔ جس سب ڈرائیور سمجھ رہے تھے وہ اصل میں کروڑوں کا مالک تھا۔ اس نے ایک ہی دن میں حنا کے پتا کی کمپنی بچا لی۔ پورا شہر سناٹا رہ گیا۔ حنا کے پتا کی آنکھ میں آنسو تھے۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ ان کی بیٹی نے دولت نہیں، انسان چنا تھا۔ جس لڑکے کو انہوں نے ٹھکرایا تھا اسی نے ان کا سب کچھ بچا لیا۔ حنا کے سامنے اب دو راستے تھے، ایک واپس اس کی امیری دنیا میں لوٹ جانا جہاں عزت صرف پیسے سے ملتی ہے، ابھی ایک بڑا راز سامنے آنا باقی ہے جو سب کچھ بدل دے گا۔ پارٹ 3 میں پتہ چلے گا جس لڑکے نے امیری چھوڑی تھی اور حنا کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی کیوں